فیصل آباد سربراہ متحدہ جمعیت اہل حدیث و ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اعزاز سے نوازا جانا پاک فوج کی شاندار خدمات، پیشہ ورانہ مہارت، جرأت مندانہ قیادت اور ملکی سلامتی کے لیے غیر معمولی کردار کا اعتراف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، کیونکہ جنرل عاصم منیر نے انتہائی نازک حالات میں ملک کو مضبوط قیادت فراہم کی۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ صرف ان فوجی سربراہوں کو دیا جاتا ہے جن کی خدمات ملکی سرحدوں کے دفاع، قومی وقار اور امن عامہ کے قیام میں تاریخی نوعیت کی ہوں۔ جنرل عاصم منیر کی حکمت عملی نے دہشت گردی کے خاتمے، سرحدوں کی حفاظت، بیرونی سازشوں کو ناکام بنانے اور اندرونی استحکام کو مضبوط کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر قوم انہیں فیلڈ مارشل کے رتبے پر فائز کیے جانے کو ایک تاریخی سنگ میل سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عرصہ دراز سے افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا سامنا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاک فوج نے ایسے تمام گروہوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کیں جو سرحد پار سے حملوں اور منظم دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان دوستی چاہتا ہے مگر دہشت گردی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اور دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری نے آپریشن بنیان المرصوص کو دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے تاریخی اور فیصلہ کن کارروائی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی رٹ کی بحالی، امن کے قیام اور سہولت کاروں کے صفایا کے لیے سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں اور قوم ان کی پشت پر کھڑی ہے۔ جامع مسجد مرکزی قباء میں اصلاح معاشرہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا مارکہ حق کے فاتح، بنیان و مرصوص کے فاتح، عزت مآب جنرل فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا 5 سال کے لیے تقرر، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے تحفظ کے لیے، دفاع کی مضبوطی اور استحکام کے لیے، حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، پورے عالم اسلام کی پشتی بانی کے لیے ہم اسے نیک شگون قرار دیتے ہیں اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اب 5 سال دشمن جو ہے وہ کسی طور پر بھی میلی نگاہ پاکستان کی طرف اٹھانے کی جرأت نہیں کر سکے گا، اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں ہماری افواج مزید مستحکم ہو کر اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی۔ پورے عالم اسلام کی پشتی بانی کا فریضہ جو اللہ نے کندھوں پہ ڈالا وہ انشاءاللہ اس کو نبھاتی رہے گی، بلکہ انسانی برادری کے لیے بھی انشاءاللہ الرحمن ہر لحاظ سے ہم امید اور معاون ثابت ہوں گے۔ مگر اس ضمن میں جو ابھی نوٹیفیکیشن میں 2-3 دن کا جو دفتری معاملات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں تاخیر ہوئی، اس کے حوالے سے جن لوگوں نے سوشل میڈیا پر انتہا درجے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، میں اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں اور اسے دشمن کا بیانیہ قرار دیتا ہوں۔ ایسی چیزوں سے ہمارے نوجوانوں کو ہمیشہ احتراز کرنا ہوگا تاکہ ہم قومی بیانیے کو سمجھیں اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیں۔ اللہ ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اجلاس میں ضلعی امیر یس حقانی، ضلعی ناظم اعلیٰ قاری بلال اسلم، آصف مکی، مولانا خالد انجم بھٹی، شکیل احمد، مولانا ریاض الہی ظہیر، شکیل احمد، حسان شکیل اور دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلعی امیر یاسین حقانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جی الحمدللہ جو علامہ صاحب نے باتیں کی ہیں، ماشاءاللہ ہمارے جو افواج پاکستان کے سربراہ ہیں سید عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو 5 سالہ تقرری گورنمنٹ نے کی ہے، ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ 5 سال سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی جو ملک پاکستان کے دشمن ہیں، خاص طور پر انڈیا، تو انشاءاللہ تعالی اب وہ اس کی جرأت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو ہماری حکومت پاکستان ہے اس کے جو درست فیصلے ہیں جو عوامی مفاد میں کیے جاتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس قانون کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش پوری کریں گے، اور اپنی عوام الناس سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قانون کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہمارے فائدے کے لیے قانون گورنمنٹ بناتی ہے۔ کیمرہ مین حسن سہیل کے ساتھ دلاور عباس، فیصل آباد۔